رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لڑکی اگر حقیقت میں رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ لڑکی رحمت ہے گھر کے لیے، لڑکی برکت کا ذریعہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب اولاد کا ذکر فرمایا تو سب سے پہلے لڑکیوں کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد لڑکوں کا ذکر کیا، پھر یہ کہا او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یہ کہا کہ یا ان کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے. علماء نے کہا کہ قرآن میں اللہ نے اولاد کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے لڑکیوں کا ذکر ہوا، تو لڑکی کا پیدا ہونا یہ گھر میں برکت کی بات ہے، باعث برکت ہے. لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ جہیز کی وجہ سے کتنے گھر برباد ہو گئے، کتنی لڑکیاں موت کا شکار ہو گئی. غیروں کے پاس اگر جہیز کا رواج ہے، ان کے پاس لڑکی کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہندوؤں کے پاس ان کے دستور کے حساب سے لڑکیوں کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں، جبکہ اسلام میں باقاعدہ اس کا حصہ ہے. اسلام وہ مذہب ہے جس نے عورت کو عزت دی، لڑکی کو عزت دی، عورت کو مقام دیا. سب سے زیادہ کس کی اطاعت کرنا، کس کو خوش کرنا؟ تمہاری والدہ کی، دوسری مرتبہ تمہاری والدہ کی، تیسری مرتبہ تمہارے والدہ کی، چوتھی مرتبہ کہا تمہارے والد صاحب کی، 3 مرتبہ. اور یہ کہا گیا دنیا کی سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے تو نیک عورت ہے. اور یہ کہا گیا اگر کوئی 2 لڑکی کو پالتا ہے تو وہ جنت میں ہوگا. سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں. لیکن افسوس کہ آج جہیز کی لعنت کی وجہ سے ہزاروں لڑکیاں موت کا شکار ہوئی ہیں جی. اور اس میں انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق 2012 سے 2015 تک انڈیا میں 20 پر 4771 موت صرف جہیز کی نہ ملنے پر ہوئی ہے، جہیز کی وجہ سے. اور نیشنل کرائم بیورو کے حساب سے 3.5 لاکھ کورٹ میں جو فیصلے، یہ 10 سال پہلے کی یہ رپورٹ ہے، جو درج ہوئے ہیں وہ جو ہے جہیز کی وجہ سے عورتوں کو جو پریشان کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے ہیں. کتنے؟ سبحان اللہ، 3 لاکھ 3.5 لاکھ کے قریب کیس. کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں. اور لوگ جو مطالبہ کرتے ہیں مختلف قسم کے، کیسے بعض لوگ تو کھل کر مطالبہ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا یہ تو حرام ہے. دوسرا، کچھ لوگ اشارتاً، کیا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اپنی بیٹی کو دینا ہے تو دے ڈالو. یہ نعوذ باللہ منگنے کا دوسرا طریقہ. وہ آ رہی ہے تمہارے گھر میں، الگ تو نہیں جا رہی ہے، یا اگر جا رہی ہے تو تمہارے شوہر کے ساتھ، تمہارے بیٹے کے ساتھ، اور تم جو ہے اس کو جو ہے کہہ رہے ہو کہ اگر لین دینا ہے تو اپنی بیٹی کو دو. پھر لینے کے بعد بھی کیا کرتے ہیں؟ اس پہ تانا دیتے رہتے ہیں. 18ویں صدی عیسوی میں میر تقی میر ایک بہت بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں اردو کے. ان کی زندگی بہت تکلیف میں گزری، اور وہ تکلیف کے اور درد کے اشعار اور شاعر کے نام سے مشہور ہیں. بڑی مشکل سے اپنی بیٹی کی شادی کری، جہیز میں اپنی بیٹی کا گھر آباد کرنے کے لیے اپنا گھر بیچ دیا، برباد کر دیا. شادی ہوتی ہے، بیٹی جاتی ہے سسرال میں، جا کر اس افسوس میں کہ میرے باپ نے اپنا گھر بیچ دیا. روتی ہے 2-3 دن تک روتی رہتی ہے، اور روتے روتے مر جاتی ہے، اس کی موت آ جاتی ہے. باپ آتا ہے، آ کر کفن میں جو بیٹی پڑی ہوئی ہے اس کا چہرہ کھولتا ہے، کھول کر ایک شعر کہتا ہے. آج کے نوجوانوں کے لیے، اور وہ گھر جہاں پر بہو کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے. اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، کہہ رہے ہیں اب آیا ہے خیال
اے آرام جا اس نامرادی میں، اس نامراد دنیا میں، ناکام دنیا میں، کفن دینا تمہیں بھولے تھے ہم اسباب شادی میں، کفن دینا تمہیں بھولے تھے ہم اسباب شادی میں. سبحان اللہ. میرے بزرگوں، جو واقعات آج کل آ رہے ہیں، خودکشی کے واقعات، اس میں کوئی شک نہیں کہ خودکشی حرام ہے اسلام میں، اور یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اسلام میں خودکشی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خودکشی کر لیتا ہے تو وہ عذاب اس کو قیامت تک ہوتا رہے گا. ایمان کی کمی کی دلیل ہے. لیکن ظلم سے مایوس ہو کر افسوس کرتے ہوئے عورتیں جس طریقے سے اپنے جان کو اللہ کے حوالے کر دیتی ہیں اور کسی طریقے سے مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہ سسرال ہے، اس کے ذمہ دار وہ شوہر ہے، اس کے ذمہ دار وہ پوری سوسائٹی ہے، وہ پوری قوم ہے. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہم اس چیز کو عام کریں، ہمارے معاشرے سے اور ہمارے نوجوانوں کو یہ ہم بتائیں کہ کسی بھی طریقے سے آئی ہوئی بہو پر ظلم کرنا یہ حرام ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے. موت کے موقع پر سکرات کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. قرآن میں بار بار حکم دیا گیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہاں تک کہا گیا خیرکم لأہلی وَأَنَا خیرکم لأہلی. آپ نے فرمایا تمہیں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں میرے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے معاشرے میں ہمارے مردوں کو اور عورتوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک والرؤوف الرحیم رب حلیم.